السلام علیکم فرینڈس، آئی ایم اے سائنس ٹیچر محمد عثمان۔ آج کلاس 6 کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے چیپٹرز میں ہم نے سائنس کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے سائنس کی ڈفرینٹ برانچز کے بارے میں بھی ڈسکس کیا۔ ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ سائنس کیا ہے اور سائنس میں اسٹڈی عام طور پہ کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈفرینٹ برانچز کو ڈسکس کیا، لائک بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، جیولوجی اینڈ EDC۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے امپارٹنٹ ایٹیٹیوڈز ان دی اسٹڈی اینڈ دا پریکٹس آف سائنس۔ نہیں، سائنس کی پریکٹس، سائنس کو عملی طور پہ سر انجام دیتے ہوئے یا سائنس کی اسٹڈی کرتے ہوئے وہ کون کون سے کریکٹرسٹکس، وہ کون کون سی خصوصیات، وہ کون کون سے اوصاف، وصف یعنی خاصیتیں آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ To being a good student of science, to being a good scientist even، یعنی اگر آپ ایک سائنس کے ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ ایک اچھے سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، تو یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، یہ کچھ خصوصیات ہیں which should have to present in you، جو کہ آپ کے اندر جو ہے موجود ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ کچھ آپ کے پاس چیک لسٹ ہے جو کہ آپ کے پاس نیچے دیکھیں، یہ بتائیں گے۔ نمبر 1 پہ آپ کے پاس جو ہے آئی ایم کیوریس، یعنی میں جو ہے بہت پرتجسس ہوں۔ یعنی نارملی جو پہلی چیز جو کہ کسی بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اندر اور کسی بھی سائنٹسٹ کے اندر ہونی چاہیے، وہ اس کے اندر تجسس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں جاننا کہ بھائی یہ چیز ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، یہ چیز کیسے ہو رہی ہے، کب سے ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ جاننے کی تجسس آپ کے اندر ہوگا نہیں، آپ اس چیز کے بارے میں تلاش نہیں کریں گے، ریسرچ نہیں کریں گے، انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے، ریزلٹس نہیں نکلیں گے، تھیوریز نہیں بنیں گی، لاز نہیں بنیں گے۔ تو پہلی چیز جو کہ ایک سائنٹسٹ کے اندر یا ایک اچھے سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے اندر کیوریاسٹی ہو، اس کے اندر تجسس ہو کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے، مجھے آپ کے پاس جو ہے معلوم کرنا ہے، اس کے اندر تجسس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، دوسری چیز آپ کے پاس جو ہے وہ ہے پرسیورنس۔ آئی ہیو پرسیورنس یعنی استقامت، مستقل مزاجی۔ دیکھیں، سم ٹائم آپ کے پاس جو ہے ہم جو ہے آپ کے پاس جو ہے ڈفرینٹ قسم کی فیل اٹیمپٹس کرتے ہیں، یعنی ناکام کوششیں کرتے ہیں۔ تو سائنٹسٹ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں لیکن جو جاننا چاہتے ہیں وہ جان نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹ کچھ بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ، اور وہ بھی جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ، ریسرچ کچھ انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں نہیں جان پاتے۔ مثال کے طور پہ ہم نے تھامس ایڈیسن کے بارے میں پڑھا تھا، ایک سائنٹسٹ ہیں، ہم نے نارملی آپ جانتے ہوں گے، ہی انوینٹڈ دی بلب، انہوں نے بلب ایجاد کیا تھا۔ انہوں نے 1000 ٹائمز جو ہے آپ کے پاس جو ہے فیل اٹیمپٹس کی تھیں، ناکام انسکسیسفل اٹیمپٹس کی تھیں 1000 ٹائمز۔ آفٹر 1000 ٹائم، 1000 دفعہ کے بعد ہی گاٹ سکسیڈیڈ، وہ کیا ہوئے آپ کے پاس جو ہے کامیاب ہوئے۔ تو پہلی چیز تجسس ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ ایک سائنسٹسٹ کے اندر یا پھر ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اندر جو استقامت، مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ اگر اسے کسی قسم کے فیلئر کا سامنا کرنا پڑے، اسے ہار ماننی نہیں چاہیے، بلکہ وہ کیا کرے، آپ کے پاس جو ہے کنٹینیوس اسٹرگل، اپنی کوشش، اپنی جد و جہد کو کنٹینیو کرے۔ صحیح ہے، بینگ پاسبلٹی، کیا پاسبلٹی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آفٹر پرٹیکولر ٹائم اور اٹیمپٹس وہ کیا ہو جائے، سکسیڈ، کامیاب ہو جائے۔ صحیح ہے، تیسری خصوصیت جو کہ ایک اچھے سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اندر موجود ہونی چاہیے یا سائنٹسٹ کے اندر موجود ہونی چاہیے، وہ ہے اوپن مائنڈیڈ، یعنی اپنے دماغ کو کھولو۔ اگر آپ ایک طریقے سے اٹیمپٹ کر رہے ہو، پاسبلٹی ہے کہ اس سے اگر ناکامی ہو رہی ہے، کوئی اور راستہ ہوگا اسے اٹیمپٹ کرنے کا، بھائی یوں نہیں، اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اپنے آئیڈیاز پہ جو ہے سوال اٹھاؤ، ایسے نہیں تو ایسے ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کسی ایک طریقہ کار پہ جو ہے اٹک نہ جائیں، کسی ایک بات پہ، کوئی ایک پوائنٹ پہ آپ اٹک نہ جائیں، رکے نہیں، بلکہ ڈفرینٹ میتھڈ، ڈفرینٹ طریقے، مختلف طریقے، راستوں سے
اپنی ریسرچ اور انویسٹیگیٹ کو جو ہے جاری اور ساری رکھیں. اور کوآپریٹو ہونا چاہیے، یعنی اپنی ٹیم میٹس کے ساتھ جن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، جن کے ساتھ وہ ریسرچ کر رہا ہے، انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، ان کے ساتھ کوآپریٹو تعاون کرنا چاہیے، معاون ہونا چاہیے، ان کی مدد کرے، مل جل کے کام کرے، صرف اور صرف جو ہے ذاتی حیثیت سے کام نہ کرے بلکہ سب کو ساتھ لے کر چلے، سب کے ساتھ بہتر طریقے سے کیا کرے، کام کرے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے فیئر اینڈ آبجیکٹو، فیئر ہونا چاہیے. یعنی دیکھیں فیئر اینڈ آبجیکٹو سے مراد یہاں جو ہے، فیئر سے مراد ویسے جو ہے صاف ستھرا ایماندار کے لیے بھی کہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کی کوئی مائنڈ سیٹ ہے نا کہ بھائی میرے مطابق جو ہے تو ایسا ہوتا ہے، صحیح ہے، میں سائنس میں اس چیز کو ثابت کروں گا. فار ایگزامپل جسٹ فار دی آرگومنٹ، ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی زمین کیا ہے، وہ آپ کے پاس جو ہے اوول نہیں ہے، زمین کیا ہے، پلین ہے. اور اگر اس تھاٹ کو لے کر اور اس پہ سٹک کر کے وہ کیا کرے، ریسرچ کرے گا کہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ بھائی زمین کیا ہے، پلین ہے، اور البتہ زمین جو ہے کیا ہوگی، اوول ہوگی، تو کبھی بھی اس کی ریسرچ یا انویسٹیگیٹ کبھی بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکتی. آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسٹک نہیں ہونا، آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو جو ہے ثابت نہیں کرنا، صحیح ثابت نہیں کرنا، بلکہ آپ نے جو صحیح بات کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، آپ نے جو صحیح بات کو جاننا ہے. تو لہٰذا ایک چیز جو کہ سائنٹسٹ کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہی شوڈ بی فیئر اینڈ آبجیکٹو. اسے کیا ہونا چاہیے، بالکل فیئر ہونا چاہیے. اور کس طریقے سے، وہ کسی اپنی مائنڈ سیٹ، اپنی کسی تھاٹ سے وہ بالکل سٹک نہ ہو. وہ اس سوچ کے ذریعے ریسرچ کرے کہ جو بھی کچھ جانوں گا وہ بالکل کیا ہوگا، صحیح ہوگا. میں کسی بھی چیز کو اس لیے صحیح ثابت نہیں کروں گا کہ وہ مجھے کیا ہے، پسند ہے. اس کے علاوہ کے پاس جو چھٹی بات جو کسی بھی سائنٹسٹ کے اندر موجود ہونی چاہیے، صحیح، وہ ہے اسکیپٹیکل. اسکیپٹیکل سے مراد ہوتا ہے کہ شکی. صحیح ہے، ہر چیز کو بڑے شک سے دیکھے کہ یار اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. ہر چیز پہ کوشچن اٹھائے تاکہ اس کی جو انویسٹیگیشن، اس کی جو ریسرچ جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہو، مضبوط ہو. ٹھیک ہے، تو کسی بھی پوائنٹ کو، کسی بھی بات کو ریڈیلی، فوری طور پہ اسے ایکسیپٹ نہ کرے، اچھا یوں ہو رہا ہے، نہیں بھائی، اسے شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اسے اور تجسس کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اس پہ کوشچن اٹھانے چاہیے تاکہ جو بھی اس کو ریسرچ حاصل ہو وہ ہر طریقے سے کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو. صحیح ہے. اچھا اس کے علاوہ ہمبل ہونا چاہیے. ہمبل سے عاجزی ہونی چاہیے اس کے اندر. صحیح ہے، اگر مثال کے طور پہ کامیاب ہو جائے تو غرور و تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اور کبھی اپنے پوائنٹ پہ بہت زیادہ جو ہے اسٹک نہیں رہنا چاہیے. اور اس سے کوئی غلطی اس کو بتائے کہ بھائی آپ کی یہ غلطی ہے، تو عاجزی کے ساتھ اس غلطی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بیکاز کیونکہ اگر آپ اپنی غلطی کو مانو گے نہیں تو آپ اپنی غلطی کو صحیح بھی نہیں کرو گے. آپ فضول کے دلائل کے ذریعے اپنی غلطی کو جو ہے منوانے کی جو ہے کیا کرو گے، کوشش کرو گے. تو دوسری جو سیکنڈ لاسٹ چیز جو کہ ایک سائنٹسٹ کے اندر، ایک اچھے سائنس کے اسٹوڈنٹ کے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح، ہی اور شی شوڈ بی ہمبل، اس سے ہمبل ہو، عاجزی ہونی چاہیے. اف سم ون جو ہے پوائنٹ آؤٹ دی مسٹیک، اگر اس کی مسٹیک کو بتائے کہ بھئی آپ کے ریسرچ، آپ کے انویسٹیگیشن میں، اور یا پھر آپ نے جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ غلطی ہے، تو اسے بڑی جو ہے کرٹیسی اور ہمبل، ود ہمبلنس اسے کیا کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو ریکٹیفائی، اس کو جو ہے کریکٹ کرنا چاہیے. صحیح، انٹیگریٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر عظمت ہونی چاہیے. کسی کو جھوٹ نہ بولے، کسی کو چیٹ نہ کرے، کسی کے آئیڈیاز کو اپنے نام کے ساتھ جو ہے آگے ڈیلیور نہ کرے. یہ کچھ کریکٹرسٹکس، یہ کچھ ایٹیٹیوڈز، یہ کچھ کوالٹیز جو کہ ایک سائنٹسٹ یا ایک اچھے سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اندر موجود ہونا چاہیے. نمبر 1، کیوریس ہونا چاہیے، تجسس ہونا چاہیے. صحیح، پرسیورنس ہونی چاہیے، استقامت ہونا چاہیے، اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے، دماغ کو کھول کے رکھنا چاہیے، کوآپریٹو ہونا چاہیے. صحیح ہے، فیئر اینڈ آبجیکٹو، اسکیپٹیکل یعنی آپ کے پاس شکی ہونا چاہیے، تھوڑا بہت ہونا چاہیے. ہمبل، عاجزی ہونی چاہیے. انٹیگریٹی، سچائی، عظمت اس کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ایک سائنٹسٹ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے.
آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آج باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس پڑھیں گے. اللہ حافظ.